نئی تعلیمی پالیسی پر پارلیمنٹ میں گرما گرم بحث چل پڑی ہے۔ کچھ دنوں سے جنوبی ہند کی ریاستوں پر مرکز کی جانب سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ہندی کو فروغ دیں، ہندی لازماً سیکھیں، ہندی کو سرکاری زبان بنائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ کوئی وزیر کہتا ہے کہ ہندی ہماری نیشنل لینگویج ہے اور دیش کی ایک بھاشا ہو، اسی درشٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے پورکھوں نے، ہمارے سواتنتر سینانیوں نے راج بھاشا کی کلپنا کی تھی اور راج بھاشا کے روپ میں ہندی کو سویکار کیا۔ خاص طور پر تمل ناڈو اس مطالبے پر سر تپا احتجاج کر رہا ہے۔ وہ کسی صورت سے لسانی فارمولے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے اپنے کچھ دلائل ہیں۔ مرکز اور خاص طور پر بی جے پی کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ہندی کو ہر جگہ مسلط کرے۔ جنوب کی ریاستیں اس کو کسی صورت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی موضوع پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پارلیمنٹ میں نیو ایجوکیشن پالیسی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی مخالفت میں تمل ناڈو کے ایم پیوں نے احتجاج منظم کر دیا، جس پر دھرمیندر پردھان غصے میں آ گئے، ان کو غیر مہذب قرار دے دیا، جس پر کنیموزی نے سخت احتجاج کیا۔ بعد ازاں وزیر تعلیم نے معافی بھی مانگی اور اپنے الفاظ واپس لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ تمل ناڈو میں خاص طور پر تمل زبان کو لے کر بڑی حساسیت پائی جاتی ہے۔ ویسے تو سارے ساؤتھ کی ریاستوں میں زبان کو لے کر بہت حساسیت پائی جاتی ہے، لیکن تمل ناڈو میں یہ بہت بڑا موضوع شروع سے رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے سے لسانی فارمولے کو نہ لاگو کرنے پر گرانٹس روک دینے کی بات کہی ہے، شاید روک بھی دیا ہے۔ اس سے مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ 70 کی دہائی میں یعنی 26 جنوری 1965 جبکہ ملک اپنا 16واں ریپبلک ڈے منا رہا تھا، لیکن تمل ناڈو میں خونریز فسادات بھڑک اٹھے، جس میں تقریباً 70 افراد کی جانیں چلی گئیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ آزادی کے وقت اکثر یو پی کے رہنما، جس میں خاص طور پر ہندو مہاسبھا کے ارکان، ہندی کو قومی زبان یعنی نیشنل لینگویج بنانا چاہتے تھے۔ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی میں اس پر جم کر بحث بھی ہوئی، لیکن اس وقت مدراس کانگریس کے رہنما ٹی ٹی کرشنمچاری نے یو پی میں بیٹھے لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر وہ ہندی کو قومی زبان بنائیں گے تو جنوبی ہند کی ریاستیں انڈین یونین سے نہیں جڑیں گی۔ وہاں پہلے سے موجود علیحدگی پسند عناصر اس بات کو لے کر ہندوستان سے علیحدگی کا نعرہ بلند کریں گے اور ہندی سرمایہ دارانہ ذہنیت سے ان کو مزید تقویت پہنچے گی۔ یو پی میں بیٹھے میرے دوستوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ انہیں ایک اکھنڈ بھارت چاہیے یا ہندی ہندوستان۔ اسی وجہ سے ایک بیچ کا راستہ نکالا گیا اور یہ طے پایا کہ 15 سال تک، اگلے 15 سال تک یعنی 1965 تک انگریزی اور ہندی یہ دونوں آفیشیل لینگویجز رہیں گی، کیونکہ 1965 میں وہ 15 سال مکمل ہونے والے تھے اور مرکز میں لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھے۔ ان کی شبیہ کچھ اس طرح تھی کہ وہ ہندی نواز شخصیت محسوس ہوتے تھے۔ تمل ناڈو میں کانگریس کی حکومت تھی اور اس وقت کے چیف منسٹر نے وہاں سے لسانی فارمولے کی تجویز رکھ دی، کہا کہ یہاں پر تمل انگلش کے ساتھ ساتھ ہندی بھی سکھائی جانی چاہیے۔ بس اور کیا تھا، ساری ریاست آگ سے بھڑک اٹھی، ٹرینیں جلا دی گئیں، ہندی میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک بورڈ کو مٹا دیا گیا۔ کئی نوجوانوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، خودکشی کر لی۔ مرکزی حکومت نے حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور وہی دونوں زبانوں کو یعنی انگریزی اور ہندی کو آفیشیل لینگویج برقرار رکھا گیا۔ اب پھر مرکزی حکومت وہی نادانی کرنے جا رہی ہے۔ ہندی ہندوستان کا ناعاقبت اندیش راگ الاپا جا رہا ہے۔ خوف یہ ہے کہ کہیں معاملات پھر سے وہی رخ اختیار نہ کر لے جس طرح 1965 میں ہو گئے تھے۔
اسٹالن نے مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ 2152 کروڑ ایجوکیشنل فنڈ جو مرکز سے ریاست کو آنا ہے اس کو روک دیا ہے، اور اس کو روک کر ہم پر ہندی تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری کلائی مروڑی جا رہی ہے، جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہندی کو مسلط کرنے کا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سنگھی ذہنیت ہے جو اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ شروع ہی سے سنگھی ذہنیت یہ رہی ہے کہ وہ دراویڑین نظریے کو دبا کر رکھے، اسے ختم کرے، اور اس کے مقابلے میں ہندوتوا نظریے کو یہاں مسلط کرے۔ وہ اپنے نظریے کو مسلط کرنے کے لیے ہر کام کر دینا چاہتی ہے، وہ کسی بھی حد تک جانا چاہتی ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی زبان کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو کبھی ڈیلیمیٹیشن کا اور کبھی فائنینشیل ڈیویلیوشن کا مسئلہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام مسائل کو لے کر جنوبی ریاستوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سہ لسانی فارمولا صرف ساؤتھ کی ریاستوں پر ہی کیوں لاگو ہو؟ شمال کی ریاستوں میں صرف 2 ہی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں کیوں سہ لسانی فارمولا لاگو نہیں ہوتا؟ کیوں ان ریاستوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ جنوب کی کسی ایک زبان کو لازماً سیکھیں؟ ہندی ایک ہی سرکاری زبان نہیں ہے، بلکہ دیگر اور بھی کئی سرکاری زبانیں ہیں، جیسے تیلگو ہے، جیسے اردو ہے، جیسے بنگالی ہے، تمل ہے، کنڑ ہے، مراٹھی ہے، ملیالم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری آفیشیل لینگویجز ہیں۔ پورے ہندوستان میں صرف 35% لوگ ہی ایسے ہیں جو ہندی بولتے ہیں۔ تقریباً 14 کروڑ لوگ تیلگو بولتے ہیں، اور 10 کروڑ لوگوں کے قریب تمل زبان بولنے والے ہیں۔ ہندی کی وجہ سے شمالی ہند کی دیگر جو زبانیں تھیں، جیسے بھوجپوری، جیسے اودھی، جیسے میتھلی، ان سب کا چلن تقریباً ختم ہو کے رہ گیا ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہندی نے ان ساری زبانوں کو ہضم کر لیا ہے۔ اسی کے پیش نظر جنوب کی ریاستیں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہندی کو رواج نہیں دیں گی۔ ان کا یہ خدشہ واجبی نظر آتا ہے۔ زبان صرف بول چال ہی کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ تہذیب و ثقافت کا حصہ بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ زعیم الدین احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔